کہ یہ ماحولیاتی حملہ ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ یہ سموگ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ سموگ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور سموگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس سموگ کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اس سموگ کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سموگ جان لیوا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور اس سموگ سے بچنے کی احتیاطی اور دھند کو ملا کے سموگ بنتی ہے۔ فوگ کو ہم عام طور پہ دھند کہتے ہیں، اور جب دھواں اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ جو اندھا دھند، یہاں پر سموگ کی دو اقسام ہیں جو جاننا ضرور۔ تو یہ میں کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر کی آکسائڈ، تو یہ وہ ماحولیاتی آلودگی ہیں، انوائرمنٹ پولوشنز ہیں جو پھر فوگ کے ساتھ مل کے سموگ بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہے۔ آئے دن ایک نئی ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھانس رہے ہیں۔ کھانسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے۔ اس دھوئیں کے نظر آنے کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سموگ کے حوالے سے۔ یہ سموگ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ سموگ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور سموگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس سموگ کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اس سموگ کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ سموگ جان لیوا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور اس سموگ سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سموگ کی ہسٹری، سموگ کی تاریخ کے حوالے سے۔ یہاں پر دو الفاظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک فوگ اور ایک سموگ۔ 1905 میں یعنی 1905 میں ڈاکٹر ہینری نے یہ ٹرمنالوجیز دیں کہ فوگ جو ہمارے ہاں آبی بخارات یا وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز جو ایئر میں ٹریپڈ ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے جو پانی کے آبی بخارات موسم میں تبدیلی اور ہوا ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے ٹریپڈ ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے فوگ بن جاتی ہے، اور وہ اس قدر نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس فوگ کے ساتھ دھواں شامل ہو جاتا ہے، یعنی سموگ شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک سموگ بن جاتی ہے جو انتہائی خطرناک چیز ہے، جو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اور انتہائی خطرناک حد تک آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو سموگ اور فوگ کا مکسر سموگ کہلاتا ہے، یعنی دھوئیں اور دھند کو ملا کے سموگ بنتی ہے۔ فوگ کو ہم عام طور پہ دھند کہتے ہیں، اور جب دھواں اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ جو اندھا دھند ماحول بن جاتا ہے، تو یہ سموگ اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سموگ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ہاں جو وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز VOC، یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے ہمارے جو لیکوڈ ہیں، جو وولٹائل ہیں، جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں، بخارات بن جاتے ہیں۔ جیسے اکثر آپ پیٹرول اگر زمین پر ڈالیں تو تھوڑی دیر بعد وہ بخارات بن کے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، کلورین اور سلفر، یہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جو یا تو ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، یا ہماری جو مصنوعات ہیں، کیمیکلز ہیں، جو پیٹرو کیمیکلز ہیں، فوسل فیولز ہیں، ان کی وجہ سے جو وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ ہوا میں شامل ہو رہے ہیں اور فوگ کے ساتھ مل کر سموگ بنا رہے ہیں۔ یہاں پر سموگ کی دو اقسام ہیں جو جاننا ضروری ہیں۔ ان میں ایک سلفرس سموگ ہے، جو سلفر کے ساتھ مل کے فوگ بنتا ہے۔ فوگ اور سلفر آکسائڈز، جو سلفر کے آکسائڈز ہیں، ان کے ساتھ جو مل کے سموگ بنتا ہے اسے سلفرس سموگ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سلفر آکسائڈ کیسے بنتے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئلے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئلے سے جو ہے وہ پاور ہاؤس چل رہے ہیں، کوئلے سے اینٹوں کے پٹھے چل رہے ہیں، تو ان کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے اس میں سلفر کے آکسائڈز ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس موسم میں فوگ کے ساتھ مل کے سموگ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر اس کی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1952 میں لندن میں یہ سب سے پہلے نوٹ کیا گیا، اسی لیے اس کو لندن سموگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئلے کی وجہ سے جو دھواں بنتا ہے وہ جب ہمارے اس دھند کے ساتھ ملتا ہے تو
تو وہ سلفرس اسموگ بناتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے انتہائی خطرناک جو ہے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت سی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ماحول کو انتہائی آلودہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو سلفرس اسموگ ہے، یہ دن اور رات دونوں کنڈیشن میں بن جاتا ہے، اور ایک بادل، ایک دھند جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اور اس کے اندر ایسے کیمیکلز بن جاتے ہیں، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ، اور ان کے ساتھ ملنے والے جو ہمارے ماحولیاتی آلودگی ہے وہ مزید خطرے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہماری اسموگ کی ٹائپ ہے وہ ہے فوٹو کیمیکل اسموگ۔ اب فوٹو کیمیکل اسموگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی دھند فوگ کے ساتھ نائٹروجن کے آکسائڈ جب ملتے ہیں تو ملنے کے بعد ان میں سورج کی روشنی، ان کے اندر سورج کی روشنی میں ایسے کیمیائی عوامل ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فوٹو کیمیکل اسموگ بنتا ہے۔ اب ان دونوں اسموگ میں جو ڈفرنس ہے کہ سلفرس اسموگ جو ہے وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، وہ دن اور رات دونوں میں ہو سکتا ہے، اور فوٹو کیمیکل اسموگ یہ یلو کلر کا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو 1943 لاس اینجلس میں اس قسم کے بادل دیکھے گئے جو عجیب و غریب تھے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ فوٹو کیمیکل اسموگ ہے، جو نائٹروجن آکسائڈ جو کہ تیل کے جلنے کی وجہ سے ہماری گاڑیاں، بائکس، انجن چلتے ہیں، ان کے اندر فوسل فیول جلتے ہیں، اس میں سے کچھ کمپاؤنڈ کمپلیٹلی برن نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں نوکسز بنتے ہیں، نائٹروجن کے آکسائڈ بنتے ہیں، اور اس دنیا میں کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر کی آکسائڈ، تو یہ وہ ماحولیاتی آلودگی ہیں، انوائرمنٹ پولوشنز ہیں، جو پھر فوگ کے ساتھ مل کے سموگ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی سموگ خطرناک ہے، اور فوٹو کیمیکل سموگ تو فصلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اب اس سموگ سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ سموگ نہ بنے؟ جو ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، ٹھنڈ بنتی ہے، فوگ آٹومیٹیکلی جو بخارات ہیں وہ ٹریپ ہو کے فوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے صرف دھند بن جاتی ہے، آپ کو دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، لیکن سموگ صرف دھند نہیں، دھند کے ساتھ انتہائی خطرناک بیماریوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتی ہے، بالخصوص لنگز، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے، اور جو لوگ آلریڈی بیمار ہیں، بچے یا بوڑھے یا بیمار افراد، ان کے لیے مزید خطرے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو وہیکلز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے اس دھوئیں کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ اس دھوئیں کی وجہ سے سموگ نہ بنے، وہ دھواں فوگ کے ساتھ ریئیکٹ نہ کرے۔ اس کے بعد اس موسم میں زمیندار لوگ ایگریکلچر ویسٹ، جو فصلوں کی باقیات ہیں، ان کو جلاتے ہیں، ان کے جلانے کی وجہ سے پھر سموگ اور دھواں پیدا ہوتا ہے، وہ دھواں پھر سموگ کا سبب بنتا ہے۔ تو اس عمل کو ہمیں روکنا ہوگا جس سے دھواں بن رہا ہے۔ جتنا کم دھواں پروڈیوس کریں گے اس موسم میں تو سموگ میں کمی کا سبب بنے گا۔ کوئلہ جلایا جاتا ہے پٹھوں پہ، اینٹیں بنانے کے لیے کثیر تعداد میں کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں، جو اس سے دھواں پیدا ہو رہا ہے، وہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ سپیڈ سے بڑھ رہا ہے کہ ہر سال آنے والے سال میں سموگ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جو دھواں گاڑیوں سے، وہیکل سے، ایگریکلچر ویسٹ سے یا کوئلہ جلانے سے پروڈیوس ہو رہا ہے، اس میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی، اس میں زیادتی ہو رہی ہے، وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس موسم میں سموگ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور انتہائی خطرناک حد تک کلائمیٹ انڈیکس پہنچ چکا ہے، جو ہے الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کے بعد جو کول پاور ہاؤسز ہیں وہ بھی جلاتے ہیں، ان کا دھواں بھی انوائرمنٹ میں جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سے ایسے طریقے جن سے کم دھواں پیدا کیا جا سکے، جیسے گاڑیوں کے اندر کیٹلک کنورٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ دھوئیں سے جو ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے عناصر ہیں، سلفر کا آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ کم سے کم پیدا ہوں۔ یہ
ان کی پروڈکشن جتنی کم ہوگی تو انوائرمنٹل پولوشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اس سموک کے بن جانے کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، ہر طرف ایک عجیب سا دھواں چھا جاتا ہے۔ یہ سموک جتنا ڈینس ہوتا جائے گا آپ کا ویژن اتنا کم ہوتا جائے گا، اور پھر اس کے اندر جو پین کریٹ ہو جائیں گے، ان کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوگی، سانس لینے میں دشواری ہوگی، لنگز کے پھیپھڑوں کے مسائل جنم لیں گے، ایستھما اور سانس کی بیماریاں بڑھنے کا سبب بن جائیں گے، اور جو انسانی ہیلتھ ہے، جو انسانی صحت ہے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ جانوروں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے، جانوروں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اور اگر آپ کنٹینیوسلی انہیل کر رہے ہیں اور آپ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو یہ آپ کے لنگز کو ڈیمیج کرنے کا سبب بنے گی، آپ کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد ہمارے ماحول میں جب یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسڈ رین ہوتی ہے، یعنی تیزابی بارش کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو جو عناصر، جو عوامل ہمارے اس ماحول میں سموگ بنانے کا سبب ہیں، ہمیں اپنے طور پہ انہیں کم کرنا ہے۔ کم سے کم ٹرانسپورٹ اس موسم میں یوز کریں تاکہ دھواں کم پروڈیوس ہو۔ اسی طرح زمیندار لوگ فصلیں جلانے میں احتیاط کریں، اس موسم میں دھواں بنے گا تو اس دھوئیں سے سموک جو ہے بنے گا۔ اس طرح بٹھوں میں ان کے لیے زگ زیگ ٹیکنیکس وغیرہ ہیں، تو وہ بھی دھواں پروڈیوس کرنے میں کوشش کریں کہ کمی ہو، بلکہ کم سے کم ہو، اور بالخصوص اس موسم میں، تاکہ سموک سے اور اس کے زہریلے اثرات سے بچا جا سکے۔ اب ہم نے اس سے کیسے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سموک کے زہریلے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جو ہمارا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کے جلاتے ہیں، اب تو لوگ محلوں میں مٹیریل جلا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صفائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا آپ کا جو ماحول ہے اس میں دھواں جا رہا ہے، اور اس میں زیادہ خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی حملہ ہے۔ اب جب ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں گی، جب سموک بنانے میں آپ پیش ہوں گے تو پھر سموک بھی بنے گا۔ اگر ہم دھواں جو ہے، سموک ہے، وہ کم سے کم بنائیں، ایسی تدابیر اختیار کریں تاکہ ہمارا جو ویسٹ ہے اسے جلانے میں ہم کم سے کم آگ جلائیں، کم سے کم دھواں پیدا ہو، تو پھر سموک کم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایگریکلچر فائر، جو فصلوں کے باقیات کو جلایا جاتا ہے، اس کو بھی اس موسم میں روکا جائے تاکہ جو ہے وہ سموک سے بچا جائے۔ اپنے طور پہ جو ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں، باہر کم سے کم نکلیں، اور اس سموک کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو ہمارا انڈسٹریل اور ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ جو ہماری وہیکلز ہیں وہ کم سے کم دھواں پیدا کریں، کہ جب تک الیکٹرک وہیکلز یا اس قسم کے رینیوبل انرجی کے سورسز جن سے ماحولیاتی آلودگی نہیں ہوتی، انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوتی، ان کا استعمال ہم یقینی بنائیں اور ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے عناصر سے بچیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔